مطلب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت نیکی کے کاموں میں گزاریں، وہ برائی کے کاموں سے بچتے رہیں، اور اس سلسلے میں وہ جستجو بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال ہو گیا، انٹرنیٹ کا استعمال ہو گیا، یا کہیں گیٹ ٹوگیدر ہو گئی، تو وہاں جہاں خواتین اور مردوں کا ایک ساتھ گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہاں ان کے لیے بڑے آزمائش ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں۔ گناہوں میں اٹریکشن کی وجہ سے وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو کچھ ایسی نصیحت یا کوئی ایسی لاجیکل پوائنٹس ہوں کہ جو ان کے لیے معاون ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں کے کاموں سے روک سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور اچھائیوں کی طرف مائل رکھنا چاہتا ہے تو اس کا بنیادی فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تائیدات طلب کرنے کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ اپنی دعاؤں کے اندر انسان شامل رکھے، اللہ برائیوں سے محفوظ فرما۔ دوسری بات، اس بات کو پیش نظر رکھے کہ گھڑی آنی ہے جس وقت اپنے ہر عمل کا احتساب اس ذات کے سامنے دینا ہے جو ساری زندگی کے ہر عمل سے ہر لمحہ واقف ہے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر تو سیٹلمنٹ کے سلسلے ہیں، انسان کہیں جاتا ہے، ہر جگہ سیٹلمنٹ پاسبل ہے، بڑے بڑے سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعضاء اور جس زمین کے حصے پر اس نے اس کام کو سر انجام دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے گواہی دے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے نہیں دیکھا، ایک ذات نے دیکھا کہ ایک برا سین رات کی تنہائی میں دیکھا گیا، آنکھیں بولیں گی اے اللہ اس نے فلاں فلاں وقت فلاں چیز دیکھی ہے۔ انسان کسی طرح کا ایسا راستہ نہیں نکال سکتا کہ وہ بچ سکے، تو پھر تو سمجھداری یہی ہے کہ کام وہی کیے جائیں جس کے جوابات دیے جا سکتے ہوں، ورنہ فیس نہیں کیا جا سکے گا۔ اور جہاں تک بات ہے بزرگوں کی نصیحت کے حوالے سے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم یہ ایک صوفی عالم دین تھے، ان سے ایک نوجوان نے اسی قسم کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کا ارادہ کر لو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کہنے لگا تو پھر کیا کھاؤں گا؟ فرمایا کہ اچھا جب گناہ کرنے لگو تو اللہ کے ملک سے بیٹھ جا کے گناہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت جہاں جاؤں گا وہاں اللہ ہی کا ملک ہوگا۔ فرمایا کہ اچھا چلو پھر جو ہے نا گناہ ایسے مقام پر کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کہنے لگا کوئی نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی بری بات ہے کہ جس کا کھاؤ، جس کے ملک میں رہو، اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی کرو۔ پھر آپ نے دو باتوں پر اور توجہ دلائی، فرمایا کہ جب ملک الموت آئیں تو ان سے کہنا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اچھا چلو جس وقت عذاب کے فرشتے اگر تمہیں بالفرض جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں تم منع کر دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ وہ تو مجھے پکڑ کے ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تو گناہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ سمجھداری تو یہ ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا میں کھا بھی اسی کا رہا ہوں، اسی کے ملک میں ہوں، اسی کے سامنے ہوں، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، میں اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، میں عذاب سے بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو، تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ اگر اس طرح کے تفکرات کو ہم پیش نظر رکھیں تو اس نوجوان کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مورخین نے لکھا کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ان نصیحتوں کے بعد بڑے بیلنس کے ساتھ گزارا، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، اور آخری لمحات تک اس کی زندگی جو ہے اچھے کاموں میں گزری۔ چنانچہ ایک بات اور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان جب گناہ کراتا ہے نا تو اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اس نے ایک چاکلیٹ دی ہوئی ہے، جب تک انسان گناہ کرتا رہے گا وہ چاکلیٹ چلتی رہے گی، اور جیسے ہی وہ گناہ ختم وہ چاکلیٹ بھی غائب۔ اب اس کے بعد گناہ کا جو بوجھ ہے وہ سر پر ہے۔ پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں تو یہی سچویشن سامنے آتی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور و تفکر جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کر آتا ہے کہ اگر گناہ کرنے کا پریشر فیل کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی چال ہے، اور اپنی موت کو، اپنے احتسابی عمل کو اپنے سامنے لے کر آ جائیں تو انسان اپنے آپ کو جو ہے برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
Al-Qalam Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.